امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، صرف تم عبیر کے گرد گھومتا ہے، جو حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے بیرون ملک سے واپس آئی ہے۔ زندگی کے بارے میں عبیر کا نقطۂ نظر اور اس کی ترجیحات اس کے خاندان سے مختلف ہیں، جو ان کے درمیان تنازعات کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے کزن حنان اور حمزہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہیں۔ حمزہ ایک باغی اور غیر روایتی شخص ہے، جو بغیر کسی ذمہ داری یا پابندی کے زندگی گزارنے کا خواب دیکھتا ہے۔ اس کے برعکس حنان ایک بالغ اور سمجھدار آدمی ہے، جو محبت اور رشتوں پر یقین رکھتا ہے۔ واقعات کے ایک سلسلے کے بعد عبیر اور حمزہ شادی کرنے والے ہیں، تاہم حمزہ کے نامناسب مطالبات اور عبیر کے ساتھ غیر معقول رویہ اسے شادی سے پیچھے ہٹانے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے خاندان میں افراتفری پیدا ہوتی ہے اور عبیر اور حمزہ کے درمیان تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 9، جھوم کا محبت، رشتوں، دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے، جو افراتفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں، جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے، جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے۔ ایک تکلیف دہ ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تاہم آریان کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے، جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے، جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے، آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم تھا۔ نمبر 8، تیرے آنے سے۔ رانیہ ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی ہے، جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے۔ خالہ اماں کے گھر جب وہ ماہر سے ملتی ہے تو ابتدا میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا۔ ماہر، جو کہ خالہ اماں کا پیارا پوتا ہے، ہمیشہ ماہر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ ماہر اور رانیہ کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیت سے ماہر اور رانیہ دونوں کے رویے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ماہر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اقدار اور عقائد کا ازسر نو جائزہ لیتا ہے۔ دیر اثنا رانیہ کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے نمرد آزما ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 7، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ انکہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے، جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے، جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 6، مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائنگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، فرق 2 مختلف افراد، ارسا اور کمال کی کہانی ہے، جو سمجھوتہ کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لگتا ہے کہ ارسا اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں،
وہ کردار زندگی کے انتخاب، خواہشات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں۔ ایک طرف عرصہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے۔ ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں اور زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 4، بوجھ۔ ڈرامہ سیریل اشفاق اور سونیا کے ایک مطمئن اور پیار کرنے والے خاندان کی زندگی کے گرد گھومتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے بچوں امل اور رافع بھی شامل ہیں۔ امل بڑی بیٹی ایک طالب علم ہے جو اپنی انڈر گریجویٹ کی ڈگری حاصل کر رہی ہے۔ وہ اپنے ایک ہم جماعت شازم سے خفیہ محبت رکھتی ہے، جس کا تعلق ایک امیر اور طاقتور گھرانے سے ہے۔ تاہم عمل نے کبھی کسی سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ دوسری طرف عمل کا ایک ہم جماعت ریحان خفیہ طور پر اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنے متوسط طبقے کے پس منظر اور مالی جد و جہد کی وجہ سے اپنے جذبات کو چھپاتا ہے۔ یہ سازش اس وقت الپناک موڑ لیتی ہے جب عمل کے والد اشفاق کو کرپشن کے جھوٹے الزامات میں گرفتار کیا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے خاندان کو بے بس اور دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ خاندان کی ایک بار آرام دہ اور خوشگوار زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، بہروپ۔ بہروپ کا مرکز کنزا اور فلک کے آس پاس ہے، جن دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ کنزا دوہری شخصیت کی حامل خاتون ہے جو سہیل کے ساتھ خوشی سے شادی شدہ ہے اور ایک شاہانہ طرز زندگی گزارتی ہے۔ دوسری طرف فلک ایک محنتی نوجوان لڑکی ہے جس نے بہت کچھ کیا ہے۔ اس نے چھوٹی عمر میں اپنے والدین دونوں کو کھو دیا اور اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب کنزا اس کی اپنی بھابھی تیمور سے شادی کر کے اس کی زندگی میں مداخلت کرتی ہے۔ اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود کیا فلک تیمور کے ساتھ نئی زندگی شروع کر پائے گی، یا کنزا کی خود غرضی اور اقتدار کی خواہش ان کے رشتے کو سبوتاژ کر دے گی؟ نمبر 2، قلندر۔ قلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ دریادن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود دریادن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر دریادن کو مناسب پایا۔ تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔